السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے خطبہ محمد۔ میرا نام ہے فضل رسول۔ آج ہم آپ کو اپنے نئے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ قصص الانبیاء میں ہم تمام نبیوں کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، اور آج ہم حضرت آدم کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اس لیے میں دعوت دیتی ہوں خطبہ محمد کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں اس دنیا میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے جبکہ ہم تیری اتنی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو ایسا خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین پر جا کے فساد کرے گا، اور ہم تیری اتنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ زمین سے 7 قسم کی مٹی لے کے آئے، تو جب فرشتہ زمین پر جا کر 7 قسم کی مٹی لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کو گوندھ کر اس کا گاڑا بنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گاڑے سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ تو شیطان دیکھ کر تکبر کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم بنا لیا تو ان کے اندر روح پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ سارے فرشتوں کو دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا کہ اے آدم، میں تمہارا رب ہوں اور یہ سب فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کا قیامت تک سارا علم سکھا دیا، جتنے نام ہے سب کچھ سکھا دیا، ہر چیز کا علم سکھایا، ہر چیز کا نام سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو علم میں نے آپ کو سکھایا ہے وہ ان سب کو بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت فرشتوں کو بتا دیا۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ یہ علم تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا، تکبر کرنے لگا، وہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں زیادہ طاقتور ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہوں اور اسی اولاد کا دشمن ہوں، میں قیامت تک اسی اولاد کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قیامت تک آدم کی اولاد کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ یہاں تم رہو اور یہاں کی نعمتیں کھاؤ اور سکون کی زندگی گزارو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا اور فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی نکال لاؤ۔ تو فرشتہ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی لے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا ان کے سامنے ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تم دونوں جنت میں رہو، یہاں کی نعمتیں کھاؤ پیو، بس ایک درخت ہے جس کا تم قریب بھی مت جانا، اس کا پھل بھی مت کھانا۔ شیطان نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور حضرت آدم اور اماں حوا کو دونوں کو بہکانا شروع کیا، تو انہوں نے ان کے بہکاوے میں آ کر وہ درخت کا پھل کھا لیا، جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور کہا تم اور تمہاری اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم زمین پر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا، تو دونوں ایک دوسرے کو کئی سال ڈھونڈتے رہے اور کئی سالوں بعد ان کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کئی سال اپنی غلطی کا پچھتاوا کر کے روتے رہے اور کئی سال روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمہ سکھایا، تو انہوں نے کلمہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو وہ ایک حجر اسود کا پتھر لے کے آئے اور ایک عصا لے کر آئے، اور وہ عصا بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے، اللہ کے حکم سے ان کو اولادیں عطا ہوئی اور وہ نسل چلتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں پڑھیں گے۔ آج کے ہم نے اس پروگرام میں جتنا بھی قصہ پڑھا ہے، آئیے ہم اس کی ذہنی آزمائش لیتے ہیں اور فضیل رسول سے سوال جواب کرتے ہیں۔ جس فرشتے نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کا کیا نام تھا؟ عزازیل۔
حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ کیا لے کر آئے؟ حضرت عصمت اور ایک عصا۔ شیطان نے حضرت آدم اور اماں حوا کے ذہن میں کس بات کا وسوسہ ڈالا؟ انہوں نے کہا اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ہنسی خوشی زندگی گزارو گے، جبکہ اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے 7 قسم کی مٹی لے کے آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا علم سکھایا؟ پوری کائنات سے لے کر قیامت تک سب علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا کو کس سے پیدا کیا؟ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ تو جی ناظرین، آج کا تھا ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام جس میں ہم نے حضرت آدم کا چھوٹا سا قصہ بیان کیا۔ تو اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی جس میں ہم حضرت آدم کی اولاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔